اب پتہ نہیں ریکارڈنگ رہ گئی یا کہ نہیں رہ گئی پچھلی. ہم رہ جائے گی انشاءاللہ. جی اس آیت کو میں دوبارہ لکھنے لگی ہوں. جی میم. وما ضلع میں قابل لکھا. وما انزلہ من قبلک وہ حرف عطف ہے. میم وہ حروف عطف ہے. جی. ما ما اس میں مفعول ہے. اس میں مفعول کے بعد صلۃ المفعول آتا ہے، وہ ہے اون ضلع. اس میں نون زالام اس کا روٹ ورڈ ہے. مزید فی سے ہے، باب افعالن سے. اور یہ فعل ماضی فعل ماضی مجہول معروف مجہول ہے. اس میں ہوا کا نائب الفاعل ہے. فعل ماضی تو مجہول ہے. یہ جی، اور یہ جملہ اسمیہ بننا شروع ہوگا. یہاں پہ ہمیں مل گیا جملہ فعل اور فاعل. جملہ اسمیہ سوری، بننا شروع جملہ ہوگا. فعلیہ. نو میم، جملہ فعلیہ. فعل بال نائب الفاعل ہے. فاعل نائب الفاعل. اور نائب الفاعل جو ہے وہ ہوا ہے. جی. نون آگے من سے حرف لام جر ہے. مادہ ہے. جی اور میم. باب افعالن افعال سے فعل ہے. ماضی مجہول. ثلاثی مزید فی. مزید فی. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے جی آگے چلتے ہیں. میم من حرف جر ہے. جی آپ کو میں نے یہ چیز پڑھائی تھی نا کہ جب بھی دو مرکب ایک ساتھ مل کے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے تو اینڈ میم سے پیچھے کی طرف آنا ہوتا ہے. جی میم. پہلے آپ نے من جی. قبلی اور کا، تو یہ تین الفاظ ہیں. تو میم پہلے آپ نے اینڈ کو بنانا ہوتا ہے اور پھر آپ پیچھے سے ملاتے ہو اس کو. تو دو لفظ جب بھی جی میم. ملتے ہیں تو وہ کوئی چیز بناتے ہیں. تو جی میم. قبل میں نے آپ سے پوچھا تھا کلثوم کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے. میم قبل اسم ہے. اسم پلس اسم ضمیر میں نے رٹا دیا ہے آپ کو. جب سے جی. کورس شروع ہوا ہے میں پڑھا رہی ہوں. اسم پلس اسم ضمیر کیا بنتا ہے ہمیشہ؟ مرکب اضافی. جی تو یہ مرکب اضافی پہلے بنے گا جی میم. اور پھر یہ مرکب اضافی کو آپ مجرور اسم کہو گے من کے ساتھ. جی میم، مجرور اسم ہوگا پھر یہ من کا. جی تو اب آپ نیچے من کو لکھو گے جار حرف جر اور اس کے آگے جو مرکب اضافی ہے وہ مجرور اسم ہے. جی میم. اب جار مجرور مل کے ہمیشہ کیا بنتے ہیں کسی بھی اس میں؟ متعلق. 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 اور متعلق کس کا؟
میم جملہ فعلیہ کا. متعلق فعل پورے جملے کا تو نہیں متعلق ہوتا نا، 8 چیزوں کا جی متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، متعلق فعل. جی ٹھیک ہے. اب ہم اس کو جی اوپر میم. سے ملائیں گے. فعل اپنے فاعل فعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کے. فاعل. میم فعل اپنے نائب الفاعل. ٹھیک ہے. فعل اپنے نائب نائب الفاعل الفاعل ہوا ہوا اور متعلق. اور متعلق کے متعلق کے فعل کے ساتھ مل کے ہم، پہلے کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور اس اور کے پھر بعد یہ جملہ مفعول فعلیہ جو ہے اب کیا بنے گا؟ اپنے صلہ کا مفعول. بالکل. موصول کا صلہ. جی جملہ فعلیہ آٹا گوندو نا. آٹا آواز دیا نہیں، آواز دیا تھا تم. جی صلہ بن پھر گیا اب یہ. پھر ٹھیک ہے. چھٹی کرو گے. اب اسم موصول اسم موصول اپنے جی میم. صلہ کے ساتھ مل کے اب کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ بنا رہا ہے. اوپر میں نے شاید جملہ فعلیہ لکھا نہیں اس کو. ہاں جملہ فعلیہ لکھ لیا ہے. اسم موصول اپنے جی صلہ کے ساتھ مل کے اب وہ جو پیچھے معطوف علیہ تھا اس کا معطوف بن جائے گا. پیچھے میم معطوف علیہ گزر چکا ہے نا. مفعول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اب کیا بنے گا؟ معطوف بن جائے گا نا بیٹا. پیچھے بما اچھا انزل ٹھیک ہے. الیک کا جی معطوف میم. الیہ جی بنایا تھا ہم نے، ٹھیک ہے. اس کا اب یہ معطوف بن جائے گا. پچھلے والے جملے جی کا ٹھیک ہے. جو پیچھے گزر چکا ہے بما انزل الیک کا وہ معطوف جی علیہ تھا. اب یہ ٹھیک ہے. معطوف نمبر 1 اس کا معطوف بن گیا. ہم نے جی پیچھے میم. بھی ترجمہ نہیں کیا تھا، ادھر ایک دفعہ ہم ترجمہ لکھ لیتے ہیں یہاں تک، سٹارٹ سے لے کے یہاں تک کا. والذین اور وہ لوگ نہیں جو نہیں آپ کو نہیں کہا کلثوم، یؤمنون. اوروں کی بھی باری آنی ہے. جی جی نسرین آپ ترجمہ کرو. والذین یؤمنون سے اور نسرین آپ کلاس میں موجود ہو؟ نوشین آپ کر دو. میں آگے مجھے نا ایک ضروری کام کرنا ہے، میں وہ کام کر رہی ہوں لیکن میں لسن کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی والذین یؤمنون بما اور وہ لوگ اور جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، وما الیکا آپ کی طرف سے، وما اور اس کو جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے قبل. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. آخری پارٹ رہ گیا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جی شاہین ابراہیم آپ کرنا چاہو گے؟ جی وا حرف عطف ہے، بالآخرتی جار مجرور ہے، بھی حرف جار آخرتی مجرور اسم ہے. ہم جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے اور یہ ہے جمع غائب مرفوع. ٹھیک ہے. یوقنون
یہ فعل مضارع ہے معروف، اور اس میں جو ہے ضمیر جو ہے جمع جمع غائب مذکر کی، اور اس کا روٹ ورڈ ہے یا کاف نون، اور یہ مزید فی کے باب افعال سے ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بس مجھے ایک منٹ دو، میں ابھی واپس آ رہی ہوں۔ جی، واؤ حرف عطف ہے، بیزر بی حرف جر ہے، حرف جر کے جی بعد ہمیشہ مجرور اسم آتا ہے، الآخرت مجرور اسم ہے، مل کے جار مجرور یہ متعلق بن جائیں گے۔ کس کے متعلق بنیں گے؟ متعلق فعل، یہ مقدم آ رہا ہے فعل کا، جی، متعلق فعل مقدم۔ مقدم۔ بڑے لائق ہو گئے ہیں جی میرے بچے تو۔ پھر ہم جو ہے یہ ضمیر منفصل آ رہی ہے، مرفوع ہوتی ہے اور مبتدا بن کر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، میری سپیڈ سلو ہے، آپ کی ماشاءاللہ اچھی ہے۔ ہم آپ نے بتایا جی ضمیر منفصل، فاصلے والی ضمیر، اور جی مرفوع ہے۔ جی، جمع غائب مذکر کا جی، ہم ہے، اور مرفوع ہے اور مبتدا بن رہا ہے۔ مرفوع اور یہ مبتدا بن رہی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ اور یو کی نون، جی، آگے آ گیا یو کی نون، یو ہاں کی یہ نون، فعل مضارع معروف ہے، مضارع معروف، اور ہاں معروف کا کیسے جمع، پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ یہ اس میں جو ہے نا این کا کلمہ زیر والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک جو آپ بتایا کہ عین کلمہ زیر والا ہے، مجہول کی شرط کیا ہے کہ مضارع کا عین کلمہ زبر والا ہوتا ہے، زبر، جی۔ تو پھر پیش کیوں آئی اگر یہ معروف ہے تو؟ تو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ مزید فی کے افعال میں جو شروع کے جو وہ تین وہ باب ہوتے ہیں وہ پیش سے شروع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ مزید فی ہے، کیونکہ یہ جو ہے پیش سے شروع ہو رہا ہے اور عین کلمہ زیر والا جی ہے۔ اور پھر ہم نے کہا ہم اس کی نشانی دیکھیں گے، اگر فا کے بعد الف ہوتا تو ہم کہتے مفاعلہ سے ہے، اگر شدہ ہوتی عین پہ تو ہم کہتے تفعیل سے ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر یہ باب کون سا ہے؟ افعال۔ مفاعل، افعال سے، ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہم نے کیا نکالا تھا؟ یا کاف نون۔ یا کاف نون۔ ہاں، اور یہ اس میں جمع غائب مذکر کا سیکھا تو آ رہا ہے، ہم فاعل بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا کا خبر ہو گئی، اور کیونکہ یہ ہم نے بات افعال کے موڑ پر جب ڈالیں گے یوف ایلو میں روٹ ورڈ، تو یہ بن رہا ہے یو کی نو، تو ہم نے پڑھا جب حرف عزت یا ساکن سے پہلے پیش آئے تو یا کو واو میں بدل دیتے ہیں، تو یہ یو کی نون ہو گیا۔ بالکل پرفیکٹ ہو گیا، یہ بھی آپ نے پہلے بتا دیا تھا، جزاک اللہ۔ خبر ترجمہ اس کا ہم کیا کریں گے؟ اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہ سب
यकीन रखते हैं। اور وما انزل من قبل کا معطوف 1 تھا اور یہ بالآخرت ہم یقیناً معطوف 2 ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ ہمارے پاس شروع میں ہے متعلق کے فعل مقدم، پھر آتا ہے مبتدا جی اور پھر اس کی خبر. ابد مبتدا کو ہم لکھ دیتے ہیں مؤخر، یا نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں. اور یہ سب مل کے کیا بنے گا؟ تینوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ. میم میں یہاں پہ ایک کوشچن کروں. جی بولو. میم یہاں پہ جو یو کی نون ہے اس میں ہم کا ضمیر نہیں ہے، ضمیر نہیں آئے گا؟ جی بالکل آئے گا. کہ پہلے والا جو ہم ہے، جو پہلے والا ہم ہے بیٹا اس کے اندر تو فائل موجود ہے نا. اس کو یہ ضمیر منفصل جب کوئی بہت ہی اہم بات کرنی ہو نا، ٹھیک ہے، جب کوئی بہت ہی اہم بات کرنی ہو اللہ تعالیٰ نے، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فارمیشن تھوڑی سی چینج کر دیتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے. جہاں پہ بھی یہ مقدم مؤخر آ جاتا ہے نا، کہ پہلے آنے والی چیز بعد میں چلی گئی، بعد آنے والی چیز پہلے چلی گئی، تو ان میں جو ہوتا ہے عموماً کیا ہوتا ہے کہ توجہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لینا چاہتے ہیں. اور یہ پہلا والا جو بیچ میں ضمیر ہے، یہ فاصلہ، ایک تو فاصلہ دے دیتی ہے دونوں کے بیچ میں، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سٹریس، تاکید کا مطلب پیدا ہو جاتا ہے. ہم جب ویسے نارمل بات کریں گے تو ہم کہیں گے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہ ترجمہ کریں گے نا. جی. لیکن جب وہ پلس وہ دو وہ آ گئے، جی ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ پلس وہ، آپ یہ تو نہیں کہو گے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے آپ کرو گے؟ تاکید آ جائے. وہ سب آپ کہتے ہو وہی، جی وہی. ہاں جی. کیا کہو گے؟ وہی سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو میم اس تاکید میں آ بھی گئی دو نا اس کے ضمیر اندر. ہوں گے. جی. یہ بن گیا ہے معطوف، ٹھیک ہے، اور معطوف پیچھے والا معطوف ایک گزر چکا ہے نا، تو اب اس کو ہم کہیں گے معطوف 2. معطوف 2. ٹھیک ہو گیا. میم کیا من قبلی ہے نا، تو یہ قبلہ ہوا ہے نا، ناؤن ظرف ہے، تو اس کا مین کی وجہ سے وہ آگے یہ تو زبر آتا جی ہے نا اس کے اوپر. بالکل. تو من جار ہے نا، تو یہ اس کا مجرور اسم بن رہا ہے نا، قبلی کا پورا تو مل اس کے. پر اس کی حرکات چینج ہو سکتی ہیں ناؤن ظرف کی. اس میں نا بیٹا یہ فعل تو نہیں ہے. نہیں، ناؤن ظرف ہے نا، قبلہ ہے نا، قبلہ. میں یہی یہ آپ کو بتا رہی ہوں اسم کہ من کے افیکٹ سے وہ چینج ہوگا نا. اچھا، جیسے اس میں پڑھے ہیں، اس میں ظرف میں اندا، قبلہ، بعدا سب پر زبر آتی ہے نا. جی اندی بھی بن جاتا ہے من کے ساتھ، وہ تو اکیلا لکھا ہوا ویسے لکھا جائے گا نا. اچھا حرف جر تو اس کو جر دے گا نا. صحیح. جب وہ اکیلا لکھا جاتا ہے تو وہ اس کی شکل ہے اندا، قبلہ، ٹھیک ہے، اچھا تحتا. ٹھیک ہے. جی میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ جی ضرور، اس کی اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو.
جی یہاں پر جو آپ نے لکھا ہے اور جو ایمان لائے بنا سین پر جو نازل کیا گیا، یہ یہ لفظ کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں بنا سین پر، اور جو ایمان لاتے ہیں ہاں، ہیں اور اس جو ہے نا وہ جڑ گیا بیسیکلی، اچھا اچھا جی 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 ہیں جی، لکھا ہوا ہے اور اس لکھا ہوا ہے، اس پر جو نازل کیا گیا۔ اچھا بھائی یہ متعلق سے کیا مطلب مراد ہوتی ہے؟ میں ذرا نئی آئی ہوں نا۔ جی جی، متعلق سے مراد ہوتا ہے جب بھی مرکب جاری آتا ہے نا کسی بھی جملے میں جی تو جی وہ ہمیشہ متعلق بنتا ہے، اور متعلق کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایکسٹرا انفارمیشن، اضافی انفارمیشن۔ ٹھیک ہے یعنی کہ جی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک جملہ جی اسمیہ ہے، کھایا فیل ہو گیا، جی احمد نے فائل ہو گیا، ہوں، سیب مفعول ہو گیا۔ بات پوری ہو گئی نا؟ جی کھایا احمد نے سیب، بھاگتے ہوئے۔ اب یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہو گئی۔ آپ کے پاس جملہ فعلیہ میں فعل چاہیے ہوتا ہے، فاعل چاہیے ہوتا ہے، مفعول چاہیے ہوتا ہے۔ بھاگتے ہوئے ٹھیک جی نہیں بن جی رہا، میں آپ کو کہتی ہوں لکھا احمد نے خط میز پر، میز پر کے لیے عربی کیا ہوتی ہے؟ اللہ، اللہ حرف جر اللہ ہے، جی جی، آن دا اللہ حرف ٹیبل۔ جر ہے، اب یہ آن دا ٹیبل جو ہے نا وہ تو جملہ پورا ہو گیا تھا کہ احمد نے خط لکھا۔ اب ایک ایکسٹرا جی انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ وہ خط میز پر بیٹھ کے لکھا۔ اچھا تو یہ جو ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے نا، میں جی کہتی ہوں نادیہ نے پڑھایا، پڑھایا فیل ہو گیا، نادیہ فائل ہو گئی، کلاس کو ہوں، مفعول ہو گیا، ان جی دا روم کمرے میں، ان دا ماسک مسجد میں، ان دا پارک باغ میں۔ اب یہ جو ہے نا یہ سب متعلق فعل ہے کہ وہ جو میں پڑھا رہی ہوں کہاں پڑھا رہی ہوں، یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے ہوں، پڑھا رہی ہوں، باغ میں بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں، مسجد میں پڑھا رہی ہوں، مدرسے میں پڑھا رہی ہوں۔ میں کے لیے کیا آتا ہے عربی؟ کمرے میں، فی فی، فی غرفتی، فی فی بھی حرف الغرفتی، عطف ہے نا، جی تو فی کے بعد جو کمرہ آ رہا ہے یا مدرسہ آ رہا ہے وہ فی جار تھا، ہوں، وہ مجرور تھا، تو جار مجرور مل کے کیا بن گئے؟ متعلق۔ پھر ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اچھا متعلق اسم کہ یہ ایکسٹرا خبر کس کے متعلق ہے؟ اسم کے بارے میں، یا ہم کہتے ہیں متعلق جی فعل کہ یہ ایکسٹرا انفارمیشن کس کے بارے میں ہے؟ فعل کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ 8 چیزیں ہیں جی جن کے جی متعلق ایکسٹرا انفارمیشن آ سکتی ہے۔ فائل کے ٹھیک، بارے میں جزاک ہے کہ اللہ مفعول خیر، کے بارے میں ہے، کس کے بارے میں وہ ایکسٹرا خبر دی جا رہی ہے، وہ پھر ترجمے سے پتہ چلتا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، یہ یعنی متعلق کسی کی اس میں بھی آ سکتا ہے، فائل میں بھی، اور جی کیا کہتے ہیں مفعول میں، جی، مفعول میں وہ بھی، ترجمہ بتائے گا نا کہ وہ جو ایکسٹرا بات ہے وہ جملے میں فعل کے ہوں، بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فائل کے بارے میں، کہ مفعول کے بارے میں، کہ مبتدا کے بارے ہوں، میں، کہ خبر کے بارے میں، وہ ایکسٹرا چیز کس کے بارے ہوں، میں ہے، وہ پھر آپ کو ترجمے سے پتہ چلے گا کہ وہ جو انفارمیشن کس کے بارے میں دی جا رہی ہے۔ جی جی جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ٹھیک ہے، اب ہمارا جی جو بھائی جی، مکمل اس طرح ابھی نہیں ہوا کہ آخری بات رہ گئی ہے ہماری آ، اچھا میم میں آپ سے ادھر ضمیر کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ پہلے والا ضمیر جو ہے وہ تو منفصل ضمیر آیا اور وہ مقدم آ گیا، اور بعد میں یو کی نون کے اندر جو تھا وہ اس کا جو ہے
मुत्तसिल ज़मीर उसके अंदर होगा, वो भी हुम का ज़मीर है, तो यहाँ पे भी Yes. दो ज़मायर आ गए ना मैम। बेटा मैंने वो क्लियर कर दी थी बात कि वो ताकीद के लिए आता है, जोर देने के लिए आता है, किसी इंपॉर्टेंट बात की तरफ तवज्जो देने के लिए आता है, और उसका तर्जमा फिर हम वो के बजाय वो ही करते हैं। ठीक, आप 2 दफा तो नहीं कहोगे कि वो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, वो ही, आखिरत पर वो ही सब यकीन रखते हैं। यानी कि ये जो पूरी डेफिनेशन इतनी लंबी चली है मुत्तकी के बारे में कि वो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, वो ही सब आखिरत पे भी यकीन रखते हैं। आई समझ? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पे तो यहीं से शुरू हो रहा है ना, बिमा उनजिला से, इसके बारे में बात हो रही है। उनजिला इलैका, उस पर, अब यहाँ पे क्योंकि बी से शुरू हो रही है बात, तो अब हम इसको मिलाते हैं आखिर में। सबसे पहले पहला पार्ट जो है जिसको हमने मातूफ़ अलई कहा, मातूफ़ अलई, ठीक है, ये मिला अपने हरफ़े अतफ से। इसके बाद आया मातूफ़ नंबर 1, मा उनजिला मिन कबलिक, ठीक है, ये आ गया मातूफ़ 1। और उसके बाद आया मातूफ़ 2, ये वाला पार्ट, बिल आखिरती हम यूक़िनून, आ गया मातूफ़ 2। ये सब मिल के क्या बन रहे हैं, बी हरफ़े जर, जर का मजरूर इस्म। यानी कि इसको पहले हम जुमला मातूफ़ा बनाएंगे, जुमला मातूफ़ा, और ये पूरा जुमला मातूफ़ा जो है बी हरफ़े जर का मजरूर इस्म बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो जार मजरूर है, बी जार अपने मजरूर इस्म के साथ मिलके क्या बनता है, क्या बनता है, मुतालिक बनता है ना। ये पूरी आयत नंबर 4 जो है, आयत 4, ये कि पूरी की पूरी आयत 4 मुतालिक बन रहा है, किसका मुतालिक बन रहा है, सॉरी ये वाला बिमा उनजिला जो है, पूरी आयत 4 नहीं कह रही, बिमा से लेके आखिर तक, ये किससे कनेक्ट कर रहे हैं, मुतालिक फेल, पिछला वाला पार्ट जो था, पहला पार्ट मुतालिक फेल मैम वल्लज़ीना युमिनूना के युकिनून, साथ कनेक्ट हो रहा है सॉरी मैम। युमिनूना, फेल युमिनूना। जी मैम। सबसे पहला वाला क्या था हमारा, वल्लजीना, वो लोग जो ईमान लाए, इसमें जो फेल था, यानी कि अब हम इसको ऊपर वापस लेके जाते हैं, पहली आयत पे आ जाओ। अल्लजीना इसम मौसूल है, अल्लजीना क्या है, इसम मौसूल, इसम मौसूल के बाद सिला आता है,
جی صلۃ الموصولات. اچھا میں 2 دفعہ لکھ دی ہے. جو بعد میں آتا ہے صلۃ الموصول. اب صلۃ الموصول ہم نے کہا تھا ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے, ٹھیک ہے, کون سا ہے؟ یو مینونا. اب یو مینونا جو تھا یہ کیا تھا؟ فعل بالفاعل. فاعل, یعنی کہ فعل بالفاعل, یعنی کہ اس میں فعل ہے اور فعل کے بعد فاعل کیا ہے؟ اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہم. اور اب جو اس کے بعد کا پورا پارٹ ہے بما سے لے کے آخر تک وہ اس متعلق فعل ہے. متعلق فعل اب یہ مل کے جملہ فعلیہ بنے گا اور جملہ فعلیہ بن کے صلۃ الموصول بن جائے گا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ جی جی الحمدللہ. جی مجھے لگتا ہے سمینہ آپ کی باری نہیں آئی نا؟ جی اپا نہیں آئی. اور یہ شروع میں بھی تو واللہ زینہ سے شروع ہو رہا ہے نا. جی میں نے شروع کہا میں اب تو اس کو حرف. تھوڑا سا آپ وائنڈ اپ کر دو تاکہ آپ رہ نہ جاؤ. جی اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو آیت نمبر 3 میں اللہ زینہ آ رہا ہے نا, اللہ زینہ یومنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور آگے بھی یہ سارا والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو یہ سارا کا سارا جملہ معطوفہ جو بنے گا یہ شروع والے اللہ زین کے لیے پھر صلۃ الموصول بن جائے گا. بالکل صحیح ہو گیا. یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے. جب ہم اسم موصول پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم اس کی مثال دیتے ہیں. میں ہمیشہ اس سورہ کی اس آیات کی مثال دیتی ہوں کہ یہ پوری کی پوری سٹارٹ سے لے کے اللہ زینہ بھی تو پیچھے سے مل رہا ہے نا. اسم موصول آیت نمبر 2 سے شروع ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی ہم نے پڑھا تھا نا ذالک الکتاب, یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر 1 خبر 2 آ گئی, ٹھیک ہے. یہ آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. اب ہم نے یہ کہا تھا کہ جو اسم موصول ہوتا ہے نا یہ کنیکٹر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ کنیکٹ کرتا ہے 2 الفاظ کو یا 2 جملوں کو. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی, یعنی کہ پہلی آیت جو تھی آیت نمبر 2, اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں آیت نمبر 2, ٹھیک ہے. یہ ایک جملہ لکھا گیا, جملہ اسمیہ. اس کے بعد آ گیا لفظ الذین. آیت نمبر 3 کس سے شروع ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 3 کس سے شروع ہو رہی ہے؟ الذین سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ الذین ایک کنیکٹر ہوتا ہے